سردی۔ ہر موسم کا اپنا رنگ، چلو موسم کے سنگ سنگ۔ جی ہاں، ہر موسم کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنا مزہ اور اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ گرمی میں ہلکے پھلکے اور مدھم رنگوں کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، ہلکی غذا کھاتے ہیں۔ بہار میں شور رنگ اور چٹپٹے کھانے عام ہوتے ہیں۔ سردی میں گرم کپڑے اور مزیدار گرما گرم کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اکثر سنا گیا ہے کہ کھانے اور پہننے کا مزہ تو سردیوں میں ہے۔ سردی جو ٹھنڈک لاتی ہے اور گرمی کی شدت کو کم کرتی ہے، اس کا اہتمام اور استقبال ہر جگہ ایک نئے انداز میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی سردی کے اپنے رنگ ہیں۔ شہر کراچی میں سردی کے موسم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سچ پوچھیے تو کراچی میں سردی کا موسم ایک خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ ہلکے پھلکے سویٹر پہن لیے یا ہلکی سی شال اوڑھ لی۔ یہاں کبھی کبھی مانگے تانگے کی سردی پڑ جاتی ہے۔ اس کا تعلق کوئٹہ سے آنے والی سرد ہواؤں سے ہوتا ہے۔ کوئٹہ میں شدید سردی پڑتی ہے، درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے۔ وہاں کے بسنے والے شام ڈھلتے ہی گھروں کا رخ کرتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، بجلی گیس کے ہیٹر اور کوئلے کی انگیٹھیاں جلائی جاتی ہیں، آگ تاپی جاتی ہے، خشک میوے کھائے جاتے ہیں، گرم گرم یخنی اور سوپ پسندیدہ غذا بن جاتے ہیں، موٹے سویٹر اور جیکٹ چڑھا لیے جاتے ہیں، اونی چادریں اور مفلر سر اور منہ پر لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ لنڈا بازار میں پرانے سویٹر کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ برف باری سونے پہ سہاگا کا کام کرتی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں نلوں میں پانی جم جایا کرتا تھا، اب ایسے انتظامات ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے نلوں میں پانی تو آ جاتا ہے، لیکن اتنا یخ کہ ہاتھ برف بن جائے اور ناک چہرے سے غائب ہو جائے۔ لاہور میں سردی کوئٹہ کی نسبت کچھ کم ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ سردی خوب مناتے ہیں۔ سردیوں کے اہتمام میں گرم کپڑے بنواتے ہیں، مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ پکوایا جاتا ہے، نہاری پائے، انڈوں اور گاجر کے حلووں جیسے کھانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر جلائے جاتے ہیں۔ ٹی وی کے گرد بیٹھ کر، لحاف بچھونوں میں گھس کر، مونگ پھلیاں، ریوڑیاں اور چلگوزے کھانا روز کے مشغلے میں شامل ہوتا ہے۔ سو سو سی سی کرتے ہوئے بازاروں کے چکر لگانا بھی اچھا لگتا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کی طرف بڑھیں تو ٹھنڈک بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ شہر مرگلا پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ سردی کی بارشیں بھی یہاں کا معمول ہیں، جو سردی کو اور چمکاتی ہی ہیں۔ دوسرے شہر کی طرح یہاں سردی کا اہتمام روایتی انداز میں ہوتا ہے۔ سردیوں کا اصل لطف تو پہاڑی علاقوں اور شمالی علاقہ جات میں ہے۔ یہاں پہاڑ برف پوش ہو جاتے ہیں، سورج کئی کئی دن تک دکھائی نہیں دیتا۔ مری، ایبٹ آباد، آزاد کشمیر، گلگت، نتھیا گلی جیسے علاقوں میں جھیلوں کا پانی جم جاتا ہے۔ برف باری کئی علاقوں کو سفید چادر کی طرح ڈھک دیتی ہے۔ اکثر لوگ برف باری دیکھنے مری جاتے ہیں، آسمان میں سے گرتے برف کے سفید گولے عجیب نظارہ پیش کرتے ہیں۔ برف باری رکتی ہے تو لوگ باہر نکلتے ہیں، بچے برف کے گولوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ مقامی باشندوں کے لباس موٹے موٹے ہوئے ہیں، جو
اون اور روئی سے بنائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں کے بچے اس موسم میں گلاب کے پھولوں جیسے سرخ ہو جاتے ہیں اور شرارتی آنکھوں میں حیرانی لیے سیاحوں کو دیکھتے ہیں۔ ان علاقوں کے لوگ شدید سردی سے بچنے کے لیے غار نما کمروں میں رہتے ہیں۔ اس کمرے میں وہ کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ اور استعمال کی ہر چیز رکھتے ہیں۔ کھانا پکانا اور سونا سب اسی کمرے میں ہوتا ہے۔ چرواہ ہیں جو گرمیوں میں پہاڑوں پر بھیڑیں چرایا کرتے ہیں، سردیاں آتے ہی وادی میں اتر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے مطابق سردیوں کے مخصوص کھانے استعمال کرتے ہیں جو جسمانی حدت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس موسم کے لیے پہلے سے ہی بکرے ذبح کر لٹکا دیتے ہیں۔ بکرے کا گوشت رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے۔ جاڑوں میں اس سوکھے ہوئے گوشت کو حسب ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ گرمی اور بہار کے پھولوں کو بھی سکھا کر سردیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح رس دار پھول کا رس بھی نکال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ قدرت نے بھی اس موسم کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سردیوں کے موسم میں سبزیاں اور پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں، بھوک بھی شدت سے لگتی ہے، کھانا بھی جلدی ہضم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ موسم ایک ہی ہے لیکن مختلف علاقوں میں اس کی شدت، اس کا اہتمام، اس کا انداز اور اس کا رنگ الگ ہیں، اور یہ سارے رنگ ہمارے اپنے ہیں۔